الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بیٹا قبلے تو پیر نہ کرو، پیچھے تو کرو۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان مکرم، حاضرین محترم، رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ اسی جمعے کے دوران شب قدر کی راتیں بھی شروع ہوں گی۔ اسی جمعے کے دوران مسنون، طواف، اعتکاف وہ بھی شروع ہوگا، اور آخری 10 دن یہ عجیب اور اہم دن ہیں۔ ان آخری 10 دنوں کی راتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے اور جاگتے تھے۔ احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی جگا دیتے تھے کہ تم جاگو اور عبادت کرو۔ اس وقت میں 4 چیزیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن سب کی توجہ رہے گی تو میں بات سمجھانے میں مجھے آسانی محسوس ہوگی۔ پہلی چیز کہ نمازیں انسان کی اگر قضا ہو جائیں تو ان کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ اگر کوئی انسان نیک اور متقی اور پرہیزگار ہے لیکن نماز جماعت سے نہیں پڑھتا تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ تیسری چیز کہ اعتکاف ہر مسجد کا حق ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ اور چوتھی چیز کہ اعتکاف بیٹھنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ 4 چیزیں میں مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی بہت توجہ رہے گی تو بات کو سمجھنا آسان رہے گا۔ پہلی چیز، نماز کو قضا کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ کھانا کھانے میں نماز کو چھوڑ دیا، مہمان آئے اس کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا،
پھر پڑھ لیں گے۔ دوست آئے، ان کی وجہ سے نماز کو قضا کر دیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے نماز کو قضا کرنا۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ قتل اور زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت ہے، یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث آپ کے مسائل اور ان کا حل اس میں موجود ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کے پاس آئی ہوں، میرے لیے دعا کرو، مجھے اللہ معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا کیا گناہ ہوا؟ اس نے کہا بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بیان نہیں ہوتا۔ فرمایا بیان کرو، کیا گناہ ہوا؟ تو عورت نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ زنا کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے بچے کو قتل کر دیا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے جرم کو معاف کر دے۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرمایا جلدی جاؤ، بھاگ جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب تیرے اوپر آ جائے گا تو اس کا اثر مجھ پر نہ ہو جائے، جاؤ۔ وہ عورت روتی ہوئی اور پریشانی میں واپس جانے لگی اور کہہ رہی تھی اللہ میں تیرے نبی کے پاس آئی ہوں کہ میرے لیے تیرے نبی دعا فرمائیں، لیکن انہوں نے تو ناراض ہو کر مجھے بھگا دیا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ بہت توجہ سے بات کو سماعت کریں، وقت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے کلیم کے پاس اور ان سے کہو کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ زنا ہو جائے، پھر بچہ پیدا ہو اور اس کو قتل کر دیا جائے، آپ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے؟ پوچھو ذرا۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہی بات پوچھی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے زنا ہو، بچہ پیدا ہو، اس کو قتل کر دیا جائے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ہے اللہ کے کلیم کہ میرے اللہ مجھے فرما کر بھیجا ہے کہ میرے نزدیک ایک نماز کو بے وقت پڑھنا، نماز کو مؤخر کرنا یا نماز کو قضا کر دینا میرے نزدیک زنا اور قتل سے بڑا جرم ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہے۔ ہم دنیا کے باقی معاملات میں بہت ہوشیار ہیں، اور جب دین کا معاملہ، نماز کا معاملہ ہے، اپنی اولاد کی کوتاہی دیکھو تو پھر اندھے ہو جاتے ہیں۔ نماز کو قضا کرنا اتنا بڑا جرم ہے، بہت دھیان۔ بلکہ اگر کوئی شخص، اس کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو وہ توبہ کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، توبہ سے اس کے باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن نماز جب تک اس کی قضا نہیں کرے گا یہ نماز معاف نہیں ہوگی۔ اس کے لیے توبہ کافی نہیں، توبہ بھی کرے اور جو نمازیں اس کی رہ گئی ہیں ان نمازوں کی قضا بھی کرے تو انشاءاللہ
معافی مانگنے سے اللہ رب العزت اس کے خطاؤں کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر قضا کرتا نہیں، صرف توبہ کرتا ہے، تو اس سے ان کی نمازوں کی قضائیں پوری نہیں ہوگی، اس کو قضا کرنا ضروری ہے۔ خوب توجہ، نماز اگر نمازیں قضا ہو جائیں، جیسے ہمارے ہاں تقریباً بچی بیٹی 12 سال میں بالغ ہو جاتی ہے اور لڑکا 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، نماز اس وقت پڑھنی اس پر لازم ہے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد غفلت کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیں، جیسے ہمارے عام نوجوان مسلمانوں کا حال یہ ہے، مجھے تو پتہ نہیں چلتا کہ رمضان شریف خانقاہ میں آیا بھی ہے یا نہیں، یہی حال پورے ملک کا ہے۔ ان حکمرانوں کو لڑنے سے فرصت نہیں، اتنا اللہ کے عظیم حکم کو لوگ اعلانیہ طور پر پامال کر رہے ہیں۔ میں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ایک جمعے میں پہلے بھی میں نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک میں اعلانیہ کھاتا پیتا ہو، اعلانیہ، یہ اتنا بڑا جرم ہے، حاکم وقت کے ذمہ ہے کہ اس کی سزا، اس کو قتل کر دے، اس کم بخت کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا، ہوٹل کھولے ہیں، چائے چل رہی ہے، پان کھا رہے ہیں، ڈوب نہیں مرتے۔ گناہ کو اعلانیہ کرنے سے اس کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ علیحدہ گناہ کرنا گناہ وہ بھی ہے، لیکن سب کے سامنے کرنا اس کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ تو نمازیں قضا ہو گئیں، اب اس کو اللہ نے توفیق دی توبہ کی، اور توبہ کی توفیق کیسے ہوتی ہے؟ یہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہو، کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہو، کسی اللہ کے ولی کے ساتھ بیعت کا تعلق ہو، یا کسی عالم کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، یا تبلیغ میں اس کے پورے اصول کے مطابق وقت لگائے، تو انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں نمازیں بھی قضا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر نمازیں اس کی قضا ہو گئی ہیں، مثلا 15 سال کی عمر میں اس پر نماز فرض تھی، 20 سال تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی، تو اب اس کو احساس ہوا کہ میں بہت غلطی کرتا رہا ہوں، میری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، توجہ، ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 365 دن ہے، اتنی صبح کی نمازیں، اتنی ظہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں اس کے ذمہ ہیں۔ اس کے قضا کا طریقہ یہ ہے کہ 5 سال کی نمازیں اس کے ذمہ ہیں، تو 1 سال کی، یہ 5 سالوں کی پہلے صبح کی نماز قضا کر لے، 4 دنوں میں کرے، 10 دنوں میں کرے، 15 دنوں میں کرے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہر نماز کے ساتھ یوں کہنا ضروری ہے کہ جو سب سے پہلی فجر کی نماز میری رہ گئی ہے، میں اس کی قضا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ظہر عصر مغرب جو نماز قضا ہوئی ہے، میں اس کی نیت کرتا ہوں، یوں تو یاد نہیں کہ کس سال کی کون سی نماز ہے۔ یہ پہلا طریقہ کہ وہ کچھ دنوں میں ان 5 سالوں کی مکمل نمازوں کی قضا کر لے۔ مکمل نمازوں کی جب قضا کر لے گا، توبہ بھی کرتا رہے، تو انشاءاللہ معافی ہو جائے گی۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھے، مثلا یہ رمضان سے شروع کرتا ہے، توبہ کی اس نے، تو رمضان المبارک سے
وہ ایک نماز فرض نماز سے پہلے پڑھ لیتا ہے، ایک بعد میں پڑھ لیتا ہے، تو اس طرح اگلے رمضان تک 2 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھتا رہے تو اس کی پچھلے سالوں کی قضا نمازیں قضا ہو جائیں گی، ادا ہو جائیں گی، اللہ معاف کر دے گا، توبہ بھی کرتا رہے۔ اور اگر وہ یوں نہیں کرتا بلکہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا ہے تو تب بھی 1 سال میں اس کی 1 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ اس طرح قضا کرنا ضروری ہے، صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے۔ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ڈائری رکھی ہوئی ہے، یہاں یوں ڈائری میں لکھا ہوتا ہے فلانے کا فون نمبر، فلانے کا فون نمبر، مرنے کے بعد وہ قبر میں موبائل رکھ دیں گے نا کہ رابطہ کرتے رہو۔ فونوں کی ڈائریاں موجود، یاروں کے ایڈریس پتے موجود۔ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی گزرے ہیں کہ زندگی میں جو نماز قضا ہوئی، ایک نماز بھی قضا ہوئی یا غلطی ہوئی تو وہ لکھ لی ڈائری میں کہ میں علیحدہ بیٹھ کر اس کی ازالہ کروں گا، توبہ کروں گا اور معافی مانگوں گا۔ اور ہمارے ایک بزرگ نے عجیب بات کہی، فرمایا ان کی 10 سال کی ڈائریاں چیک کرو، یہ تو لکھا ہے فلانی جگہ دعوت پہ جانا ہے، فلانا نکاح ہے، فلانی موت ہے، فلانی جگہ یہ جانا ہے، شادی پہ جانا ہے، سارے پروگرام لکھے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایک دن میں نے مرنے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ سارے پروگرام ہیں اور جب اسرائیل تشریف لائیں گے سارے پروگرام ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نماز قضا کرنے کا طریقہ میں نے بتایا کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر جتنی نمازیں رہ گئی ہیں تو ایک نماز کو 2-4 دنوں میں پورا کر لو۔ فجر 1 سال کی رہ گئی ہیں تو ان کو اکٹھے پڑھ لو، لیکن 3 اوقات میں نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو نہ ادا نماز جائز ہے نہ قضا نماز جائز ہے، اور جب سورج بالکل دوپہر کا وقت ہو، زوال کا وقت ہو تو اس وقت بھی نماز نہ ادا جائز ہے، نہ قضا جائز ہے، نہ سجدہ تلاوت جائز ہے، نہ نماز جنازہ جائز ہے۔ اور جب سورج ڈوب رہا ہو، ان 3 اوقات کے علاوہ تمام نمازوں کی قضا کا وقت ہے، جہاں چاہے ان کی قضا کرے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، ایک بات اور سمجھو، بہت توجہ میری طرف۔ نماز کو قضا کرنے کے بعد اگر قضا ہو گئی تو ادا کرنے میں اس کا بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ مثلا اللہ نہ کرے اگر یہ غلطی ہو گئی کہ نماز فجر قضا ہو گئی، سو گیا ہے، جاگی نہیں ہوئی، دیر سے جاگا ہے، نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا اور اس کی جاگ ہوئی ہے، تو ظہر کی نماز کے پڑھنے سے پہلے اس کو قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر مسجد میں پہنچا ہی اس وقت ہے کہ جب جماعت کھڑی تھی، اگر اس کو ادا کرتا ہے تو نماز نکل جائے گی، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ پہلے فرض پڑھ لے، بعد میں اس کو دوسری نماز پڑھ لے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ جب تک وقت باقی ہے، پہلے جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کو پورا کرے، بعد میں فرض میں شامل ہے۔ ایک بات اور، کسی کی 5 نمازیں رہ گئی ہیں یا 5 سے کم، 2 3 4 قضا ہو گئی، تو ان کو ترتیب کے ساتھ قضا کرنا ضروری ہے۔ فجر کی نماز پہلے، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بے ترتیب پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے ان کی قضا کرے، اگر 5 نمازیں پوری یا اس سے کچھ کم قضا ہو گئی ہیں تو ان کو ترتیب کے ساتھ قضا کرنا ضروری ہے۔ بے ترتیب پڑے گا تو یہ قضا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر صبح کی نماز سے پہلے سنتیں رہ گئیں، آپ مسجد میں تشریف لائے، جماعت ہو رہی تھی، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر مقتدی کو یقین ہو کہ 1 رکعت مجھے مل سکتی ہے تو صبح کی سنت پہلے امام کے پیچھے
فاصلے پر پڑھ لے اس کو، اور اس کے بعد نماز میں شریک ہو جائے۔ اور اگر اس کو یہ خدشہ ہے کہ میں ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھتا ہوں، امام سلام پھیر دے گا، جماعت سے رہ جاؤں گا، تو پھر اس کو امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جانا چاہیے۔ لیکن جب سورج طلوع ہو پھر اس وقت 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ لیکن جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ فرض نماز ختم ہوئی پھر فوراً سنتیں شروع کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حرکت سے منع کی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد پھر ان 2 رکعتوں کو پڑھے، لیکن علماء نے لکھا ہے یہ 2 رکعت اس کی نفل بن جائے گی، سنت پھر بھی نہیں سمجھی جائے گی، لیکن پڑھنا چاہیے اس کو۔ ایک بات اور، بہت توجہ میری طرف رہے، جب نمازوں کی قضا کرے گا، قضا، تو وتر کی بھی قضا کرے گا۔ وتر واجب ہے، الوتر واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر وتر واجب ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے، من لم یوتر فلیس منا، جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں نہیں ہے۔ اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت سے لا تعلق کر دیا، اس کا تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ ہمیں نہیں، کہ میرے طریقے کو اس نے چھوڑ دیا۔ جیسے ظہر عصر کی قضا ہے، ہر نماز کی قضا ہے، وتر کی بھی قضا ہے، وتروں کی بھی قضا ہے۔ اس لیے جن کے ذمے نمازیں رہ گئی ہیں وہ نفل نمازوں سے زیادہ ان فرائض کی قضا کی کوشش کریں، اور وتر بھی پڑھیں، اور پچھلی نمازوں کو پورا ادا کرنے کی کوشش کریں، توبے بھی کرتے رہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر کوئی شخص بھول گیا ہے کہ میری زندگی میں پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا ہوئی، جیسے عموماً ہمارا حال ہے، گناہ کر کے بھول جاتے، پھر کیا کرے؟ فرمایا جب تک اس کے اندر ہمت ہے ان کو پڑھتا رہے کہ اللہ میں اپنی گمان کے متعلق، اپنے ذہن کے متعلق، اپنی عقل اور سوچ کے مطابق میرے ذمے اتنی نمازیں میں پڑھتا ہوں، اے اللہ کمی بیشی معاف کر دینا، تو اللہ معاف کر دے گا۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے اللہ والوں کو؟ رمضان کا مہینہ ہے، دل نرم ہے، تھوڑی بات کو دھیان سے سنو۔ اگر ایک انسان کے ذمے نمازیں ہیں، بیمار ہو گیا ہے، قضا نہیں کر سکا، تو کیا کرے؟ چلو آپ میں سے کوئی بتا دے کیا کرنا چاہیے؟ یا فوت ہو گیا ہے یا بیمار سخت ہو گیا ہے، کیا کرے؟ یہ تو آدھا لفظ ہے نا، فدیہ، آگے کیا کھا جائے، کیا کرے؟ بولو بھائی، بندے دے پترو، مولویوں سے ڈرتے ہو، جمعے میں بیان سننے نہیں آتے ہو، درس ہوتا ہے میں قرآن کو ہاتھ لگاتا ہوں سارے بھاگ جاتے ہو، شریعت کے ضروری مسائل بھی نہیں آتے، اچھے طریقے سے سمجھو۔ اگر کوئی شخص اس کے ذمے نمازیں قضا رہ گئیں یا روزے رہ گئے، سخت بیمار ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، مرتے ہوئے وصیت کرنا ضروری ہے کہ میرے بعد میری جائیداد میں سے 3/4 حصے مال میں سے میرے اتنے روزے ہیں ان کا فدیہ دو، اور اتنی میری نمازیں ان کو قضا کرو، ان کا فدیہ دو۔ ہم کس غلط چکر میں لگ گئے؟ ابا فوت ہوا، ہسپتال میں کتنی نمازیں رہ گئیں، کتنے روزے رہ گئے، ان کی قضا کی فکر نہیں، فدیے کی فکر نہیں، لیکن دیگیں بجنی چاہیے گھر کے باہر، پتہ چلے کہ اس نے باپ کو بخشوا دیا ہے، تیجا کرو، ساتا کرو، 40واں کرو، اللہ کرے گا 40واں تک گھر خالی ہو جائے گا۔ ہر جمعرات کا جو نئی روٹی پکاؤ گے تو گھر خالی ہی ہونا ہے۔ جو کام شریعت نے بتائے نہیں وہ کرتے ہیں، اور اس کی نمازیں قضا ہیں، اولاد کے ذمے ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر وہ بیچارہ وصیت نہیں کر سکا
بیماری میں کہہ نہیں سکا کہ میری اتنی نمازیں ہیں، اتنے روزے میرے ذمے ہیں، میرے مال میں سے فدیہ دے دینا، نہیں کہہ سکا۔ فرمایا اگر وارث جوان ہیں تو ان کو رحم کرنا چاہیے اس مرنے والے پر، اپنی طرف سے اندازہ کر کے نمازوں کا فدیہ بھی دیں، روزوں کا فدیہ بھی دیں۔ اور بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ کتنا دیں؟ ایک روزے کا فدیہ 2.25 سیر گندم یا 2 سیر، چاہے پیسے دے دے فقیر کو اور چاہے گندم دے دے۔ اور نمازیں 6 ہیں، وتر کو 7 ملائیں گے، 5 نمازیں اور ایک وتر 6، 10.5 سیر گندم روزانہ کی بنتی ہے۔ میں اکثر جب موقع ملتا ہے فوتیوں کی جگہوں پر بات کرنے کا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ابھی تازہ واقعہ تمہیں پتہ ہے، نمازیں کتنی رہ گئیں، روزے کتنے رہ گئے، لکھ لو، اور اللہ تعالیٰ جیسے توفیق دے یہ قرضہ ہے ادا کرو۔ علماء نے لکھا ہے وصیت کرنا اس کے ذمہ واجب ہے، بلکہ فرض ہے کہ میرے اتنی نمازیں ہیں تو میرے اوپر احسان کرنا میری طرف سے ادا کرو۔ اس لیے نمازوں کی قضا ہمیں کرنا ضروری ہے۔ یاد کرو، ہر نماز کے ساتھ چاہے پڑھو یا چاہے کسی اور طریقے سے قضا کرو، اس کی اجازت ہے۔ ایک بات اور سمجھو، سارے کام ہی شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کس پاگل نے کہہ دیا کہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جائے، آخری جمعہ آ جائے، 4 رکعت نماز پڑھ لو، فلانی صورت پڑھو، ساری زندگی کی نمازیں معاف۔ اس کے باپ کی شریعت ہے، اس کو کہتے ہیں قضاء عمری۔ 4 رکعتیں پڑھو، ساری عمر کی قضا ہو گئی۔ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی حدیث پاک میں یہ لفظ نہیں ہے، کسی صحابی، تابعی یا امام کا یہ فرمان نہیں ہے، یہ ڈھگوسلہ ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے۔ قضا ہے، اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ یہ کیسی بات ہے 4 رکعتیں پڑھو، فلانی صورت پڑھو تو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے؟ جیسے بعض پاگل لوگ جب قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے قرآن کو بھی ساتھ رکھتے ہیں، یہ قرآن کی توہین ہے، کہتے ہیں قرآن بخشوا دے گا۔ اگر اسی طرح جان چھوٹتی تو ہر غریب آدمی ایک قرآن تو لے سکتا ہے، پھر قبر میں وہ رکھوا دے۔ نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت، روزوں کی کیا ضرورت، حج طواف کی کیا ضرورت؟ پھر تو قرآن رکھ تو جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جس کا اسلام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلو ساری ہلا دو ادھر والوں، تم نے قسم کھائی ہے نہ بولنے کی، سمجھ آ رہی ہے؟ خیال کرو، مسائل پوچھتے تو ہو نہیں، چلو جمعے میں پہلے آ جایا کرو، کچھ سمجھ بھی لیا کرو۔ تو پہلی بات میں نے بتایا کہ نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کی معافی توبہ نہیں ہے، بلکہ ان کی قضا بھی کرو، توبہ بھی کرو، اور اگر موت کا وقت قریب ہے تو وصیت کرنا فرض ہے۔ پچھلے وارث کل جائیداد میں سے 1/3 حصے میں اس کی وصیت کو پورا کریں، اور اس کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد ان کی نمازوں کا فدیہ دیں اور روزوں کا فدیہ دیں، لیکن وتر کو بھی نماز میں شامل کر کے یہ 6 نمازیں ہو جائیں گی۔ 10.5 کلو روزانہ کے حساب سے گندم یا اس کی قیمت دینا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ مساجد کا۔ اعتکاف مسجد میں بیٹھنا چاہیے مردوں کو، اور عورتوں کے لیے اعتکاف گھر میں ہے۔ معاف کرنا مسلمانوں، کیا رونا روئیں، حدیث میں ثابت ہے کہ عورتوں کو گھروں میں مسجد بنانی چاہیے، عورتوں کی، اس کو مسجد البیت کہتے ہیں۔ یہ حدیث کتنی حدیث کی کتابوں میں، کس قدر بے وقوف انسان ہے یہ پاگل، مینٹل، کروڑ روپیہ کوٹھی پہ لگایا، خوش ہو کر دکھاتا ہے اٹیچ بات، اٹیچ فلاں، یہ دوپہر کا کمرہ، یہ ٹی وی لان، شرم نہیں آتی؟ لان لعنت ہے، ٹی وی اس دور کا عظیم فتنہ ہے۔ میں انشاءاللہ رمضان کے بعد اس پر میں ایک مستقل جمعہ بیان کروں گا کہ ٹی وی کو جب بنایا گیا تو کیا مقصد رکھا گیا اور اس سے نقصان کیا ہوا۔
ہمارے ایک شیخ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرکزہ کراچی کے بڑے مفتیوں میں تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے ٹی بی کا زہر، ٹی وی کا زہر ٹی بی سے زیادہ، ٹی وی کا زہر ٹی بی سے بھی زیادہ۔ اس پر علماء نے کافی کتابیں لکھی ہیں، تو وقت نہیں ہے، میں اس پر انشاءاللہ کبھی بات کروں گا۔ تو یہ اتنے کمرے بنائے، آپ کسی عالم سے پوچھو اٹیچ باتھ جائز بھی ہے؟ بنے دے پترو، انجینئر سے نقشے بنواتے ہو، علماء کس لیے ہیں؟ مسائل کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ اٹیچ بات ٹھیک نہیں، یہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمان ان کی نکالی کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اٹیچ میں غسل کر کے آتے ہو لوٹا پاک کرتے ہو؟ بچہ پیشاب کر کے آتا ہے، اس نے لوٹے کو پاک کیا ہے؟ بچہ عموماً جب کھڑے ہو کر غسل کرتا ہے تو بچے کی فطرت ہے پیشاب بھی کر دیتا ہے، لوٹا پاک ہی نہیں، تو آپ کی نماز کیسے ہوئی؟ کون سمجھائے گا؟ جبریل تو آئے گا نہیں، اور نبی بھی دوبارہ نہیں آئیں گے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان سے تم پوچھتے نہیں ہو، قریب بھٹکتے نہیں ہو، تمہیں کون سمجھائے گا؟ حدیث سے یہ بات ثابت ہے، کتنی حدیثوں سے، کہ صحابہ مکان بناتے تھے، اس میں ایک اپنے گھر میں ایک مسجد بھی بناتے تھے جس کا نام مسجد البیت، گھر کی مسجد۔ اگر مرد نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکا بیر، تو گھر میں بیوی کو ساتھ کھڑا کر کے جماعت کرا لے۔ اور عورتیں عبادت کے لیے ان مسجدوں میں نہیں آ سکتی، شریعت نے کہا یہ گھر کی مسجد ہے، ادھر عورت اعتکاف بھی بیٹھے، نفل بھی پڑھے، اس کو صاف بھی رکھو، حدیث سے ثابت ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت میرے گھر تشریف لاؤ، پہلی نماز آپ پڑھ لو، پھر میں اسی جگہ پر نماز ہمیشہ پڑھتا رہوں گا یا پڑھتی رہوں گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ بھی، کچھ اور صحابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا کہاں نماز پڑھنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا گھر کے اس کونے میں۔ سب بچھائی، میرے آقا نے وہاں پہلے نماز پڑھی، پھر ہمیشہ اسی میں نماز پڑھتی رہی۔ کیا وجہ ہے؟ کروڑ روپے کا مکان بنایا ہے لیکن مسجد کی مصلی کی جگہ نہیں چھوڑی، اور لعنت کا ٹوکرا رکھ دیا اوپر، مصلی نہیں رکھا۔ اعتکاف کہاں بیٹھے گی؟ صحابہ کرام کے تمام گھروں میں مسجدیں تھیں، ان کو مسجد البیت کہتے تھے، ان کا حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے۔ بھئی سمجھ آ رہی میری بات؟ تو گھر کی مسجد نہیں ہونی چاہیے نا؟ بولو بھئی، ہونی چاہیے۔ اس لیے عورتوں کو اعتکاف گھر میں بیٹھنا چاہیے، اس مسجد میں جو گھر کی مسجد ہے، اور مردوں کو ان مساجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اس قدر ضروری ہے مسجد سے تعلق۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، توجہ میری طرف، عورت اگر گھر کی مسجد میں نماز پڑھے، جو کمرے میں چھپی ہوئی نماز، اندھیرے میں، ایک صحابیہ عورت نے عرض کیا اللہ کے نبی، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پیچھے نماز جماعت سے ادا کروں مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے۔ فرمایا گھر کے اندر کے کمرے میں، اندھیرے کمرے میں تو نماز پڑھ، میری مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی تجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ نہ ذہن میں رکھنا کہ عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے پتہ نہیں ثواب ہوگا کہ نہیں۔ اور میں نے حدیث سے بیان کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیچھے میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو اس لیے گھر کی مسجد میں، گھر میں مسجد بناؤ، اور میرے آقا کا حکم ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، اور اس کو صاف رکھو، تلاوت وہاں کریں۔ عورتیں اپنے مجبوری کے دنوں میں اس میں بیٹھ سکتی ہیں، ذکر کرتی رہیں، ذکر کر سکتی ہے، اعتکاف بھی وہاں بیٹھے۔ اور میں نے بتایا کہ اگر مرد بیمار ہے
مسجد دوسری میں نہیں جا سکتا تو گھر میں جماعت کرا لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں باقی ساری گند ہیں، لیکن نماز کی جگہ ہمارے کمروں میں مکانوں میں نہیں ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نامراد نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، بڑی تنگی تھی، نماز کے لیے نکلنا ٹھیک نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیج کر قرآن میں حکم دیا، قرآن میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اپنے ساتھیوں میں کہ اپنے گھروں کا رخ قبلے کی طرف کر دو، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کا منہ قبلے کی طرف کر دو تاکہ اندر نماز پڑھتے رہو۔ بھئی سن رہے ہو؟ گھروں کا رخ کس کی طرف کرو؟ اور ہمارے ہاں دیکھ لو کوئی گئے قبلے کی طرف، ہم خود جو الٹے ہیں اس لیے ہمارے گھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نقشہ بناؤ، نقشہ لاکھ روپیہ نقشے کا بھرو، لیکن یہ عقل نہیں کام کرتا مینٹل کا کہ میں گھر کو قبلے رخ کروں تاکہ مصلی سیدھا جو ڈالیں قبلے کی طرف رخ ہو۔ اور ایک عجیب بات علماء نے لکھی ہے، فرمایا جس کی جان نہ نکل رہی ہو، موت کا وقت قریب ہے، جان نکلنا مشکل ہے، فرمایا اس کا منہ قبلے کی طرف کر دو، آسانی سے جان نکل جائے گی۔ یہ اہمیت ہے قبلے کی۔ ہم نے اپنے والد محترم نور اللہ مرکزہ کو دیکھا ہے، سادے سودے کچے مکان ہوتے تھے لیکن قبلے کا خیال کرتے تھے، مصلی کہیں بھی ڈال دو تو رخ قبلے کی طرف۔ تو یہ میں نے کیا کہہ رہا تھا کہ اعتکاف، مردوں کو مسجد میں بیٹھنا ضروری اور عورتوں کو گھروں میں بیٹھنا ضروری۔ اعتکاف یہ سنت علی المؤکدہ ہے۔ کیا معنی؟ سنت کیا مطلب؟ کہ اگر محلے کی کسی مسجد میں کوئی اعتکاف نہیں بیٹھتا، سب محلے والے گناہ گار ہیں۔ یہ سنت علی الکفایہ ہے، کچھ آدمی بیٹھ جائیں باقی عذاب سے بچ جائیں گے، اور اگر اعتکاف میں کوئی نہیں بیٹھتا تو سب گناہ گار ہیں، سب۔ میں حیران ہوتا ہوں، وہ کہتا ہے سکھر کی کتی بکھر کو بھونکے۔ مسجد اس محلے میں اعتکاف بیٹھتا ہے ادھر، اس کو پتہ ہے کہ وہاں جامع شیریں بہت ہوگی، صبح و شام مرغیاں ہوں گی۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہے اس کا، ظالم کا۔ محلے کی مسجد میں کیوں نہیں بیٹھتا؟ ہر محلے کی مسجد کا حق ہے کہ محلے والے اس میں اعتکاف بیٹھیں، بندوبست کریں، کچھ آدمی بیٹھ جائیں، سب عذاب سے بچ جائیں گے، اور اگر مسجد میں کوئی نہیں بیٹھا تو سب گناہ گار ہیں۔ کوشش کرو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے تو پہلے بھی کہا ہے عورتوں کو اعتکاف بٹھاؤ، پیسے بھی بچ جائیں گے اور بہت سارے جھگڑوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ کیوں؟ کہ رمضان کے 10 دنوں میں اندر باندھ دو گے، آرام رہے گا، ورنہ اس کی فرمائشیں نہیں ختم ہوں گی۔ جی، اور آپ کی چیز لے آئیں گے پسند نہیں آئے گی، کہتی میں خود ہی جاتی ہوں۔ کتنا خطرہ ہے۔ اس لیے اس کو اعتکاف بٹھاؤ، ترغیب دو۔ چلو آپ مجھے بتائیں، توجہ میری طرف، میں بات سمیٹتا ہوں، کافی چیزیں اس کی باقی ہیں، میں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مصروف دنیا میں ہے؟ سارے بولو، سارے ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا مدینہ منورہ میں۔ 1 سال کسی مجبوری سے اعتکاف نہیں بیٹھ سکے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے غزوہ بدر ہوا، جنگ تھی کفار سے اور ایسی مجبوری تھی، نہیں بیٹھ سکے، تو میرے آقا نے شوال میں 20 دن کا اعتکاف کیا، اس کی قضا بھی کی۔ تو نبی سے ہم زیادہ مصروف ہیں؟ بندے دے پتروں کام نہیں ختم ہوتا۔ عورتیں اماں عائشہ صدیقہ سے زیادہ مصروف ہیں، 200 بچیاں اماں عائشہ کے پاس دین پڑھتی تھیں، وہ ان کو قرآن پڑھاتی۔ اور بڑے بڑے صحابہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر پوچھتے، اماں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، کیسی ہے؟ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سنا ہے؟ اتنی بڑی عالمہ وہ اعتکاف بیٹھتی تھی۔ نبی کی بیویوں سے بڑا کون مصروف؟ وہ اعتکاف بیٹھتی تھیں۔
اور میرے آقا سب سے بڑا کون مصروف؟ میرے آقا اعتکاف بیٹھتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اہمیت دل میں رکھیں۔ نہیں، اگر ہم مر جائیں، بعض لوگ فون نہیں بند کرتے، نماز میں ہیں پھر بھی فون بج رہا ہے، تو اللہ کے بندو فون بند کر دو، آسمان نہیں گرتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں اگر اللہ کی طرف سے وارننگ ملی ہے، زلزلے آئے، یہ بے موسمی بارشیں آئیں، سخت آندھیاں آئیں، اولے برسے، تو آپ کو اتنی وارننگ کے بعد اللہ کی طرف توجہ نہیں کی، تو اگر تو یار کا دوست کا فون نہیں سنے گا تو کون سا آسمان تیرے اوپر گر جائے گا؟ یہ ایک فتنہ ہے، فتنہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مردوں کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہمیں منت کرنی پڑتی۔ اس وقت بھی پاکستان میں ایسی جگہیں ہیں جن میں 2000 3000 اور مولانا مختار صاحب ہیں دامت برکاتہم، صبح سرحد میں رہتے ہیں، پچھلے سال 25,000 آدمی ان کے پاس اعتکاف بیٹھتے تھے، اور کھانے کا بندوبست ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ہم منت کرتے ہیں کہ صحیح مہربانی، صحیح مہربانی، اور بعض مسجدوں والے سوٹ دیتے ہیں، ان کو اعتکاف میں بیٹھنے کی رشوت دیتے ہیں، پھر بھی نہیں بیٹھتے نامراد۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی قبر کو بنانے کے لیے اعتکاف بیٹھو۔ اعتکاف لازم ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر نہیں بیٹھیں گے تو سارا محلہ اللہ کے عذاب اور پکڑ میں سارا مبتلا ہوگا۔ اگر 10 مسجدیں ہیں محلے میں تو ہر محلے کی ہر مسجد میں اس کو، ہر مسجد میں آدمی کو اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اب اس پر ایک واقعہ نقل کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ دے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ دین ہم تک بڑی محنتوں سے ملا ہے اور پہنچا ہے۔ دین بڑی محنت سے آیا ہے اور بڑی محنت سے دین باقی ہے۔ سب سے بڑا احسان تو اللہ کے نبی کا ہے، پھر صحابہ کا ہے، پھر دین کو باقی رکھنے میں اس وقت امت کے علماء کا بڑا کردار ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، لیکن توجہ رہے گی تو بات کو سمجھنا آسان رہے گا۔ قرآن کی ایک تفسیر ہے، ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، جس کا نام تفسیر موضح القرآن ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا یہ ترجمہ اور تفسیر لکھا اردو میں۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور آپ نے دہلی کی ایک مسجد میں 40 سال اعتکاف بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کو مکمل کیا۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ بولو بھی بولو، کتنے سال؟ 40 سال۔ ہم 10 دن نہیں بیٹھتے، اور ویسے نعرے نبی پر جان بھی قربان ہے۔ 10 دن مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا، مسجدوں میں اے سی لگے ہوئے، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، لیٹ ہے، یو پی ایس ہیں، کتنی آسانی ہے، یا نہیں بیٹھ سکتا۔ تو 40 سال اعتکاف کیا، 40 سال قرآن کا اردو میں ترجمہ لکھا، تفسیر موضح القرآن لکھی، پھر تفسیر جب مکمل ہوئی تو اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کیا ہاتھ کو، اور عرض کیا میرے اللہ، قیامت کے دن تیری دربار میں بڑے لوگ آئیں گے، تو پوچھے گا کیا لائے ہو؟ ہر کوئی اپنی خدمات بتائے گا کہ میں نے اتنی مسجدیں بنائیں، میں نے اتنوں کو کافروں کو کلمہ پڑھایا، میں نے یہ کیا۔ فرمایا اللہ جب تو مجھ سے پوچھے گا کیا لائے ہو، تو میں اپنے بغل سے تیرا قرآن نکال کر دکھاؤں گا کہ اللہ 40 سال میں نے اعتکاف بیٹھ کر تیرے قرآن کی خدمت کی، 40 سال۔ میرے پاس بھی وہ تفسیر موجود ہے، کبھی زیارت کے لیے تشریف لاؤ اگر وقت مل جائے تو، لیکن مصروف آدمی ہے، آپ کے پاس کہاں وقت ہے۔ یہ لیٹرینیں ساتھ ہیں مسجد کے حجرے کے، بہت سارے لوگ یہاں بھی فون کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ وہ ایک کم وقت کہہ رہا تھا اللہ خیر کرے سی، بس خوش تھی میں ہونے آوے نا، اللہ خیر کرے سی، اور بیٹھا لیٹرین میں۔ یہ دین ہے، یہ ہماری دین سے دوری ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ کس گندی جگہ پر اللہ کا نام لے رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی۔ تو
40 سال جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، فرمایا شیخ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، یہ دہلی کے تھے، آپ نے بڑی قرآن کی خدمت کی ہے، 40 سال زندگی اپنی اس پر لگا دی ہے، اللہ نے صلہ کیا دیا ہے؟ فرمایا انشاءاللہ بڑا صلہ تو مجھے قیامت کے دن اللہ ضرور دے گا، لیکن مجھے دنیا میں صلہ یہ دیا ہے، میرے اللہ نے فرمایا عبد القادر تیری قبر کے چاروں طرف 14 میل میں جتنے مسلمان دفن ہیں، تیری برکت سے میں سب سے قبر کا عذاب دور کرتا ہوں، قبر کا عذاب دور کرتا ہوں۔ اس لیے آپ کو اپنی مسجدوں میں اعتکاف کی ابھی سے محنت کرنی چاہیے، ابھی سے کوشش کرو، محلے کے آدمیوں کو بٹھاؤ اور مولانا کو پابند کرو کہ حضرات ان کی اصلاح کرو، یہ دست ناب کے مہمان ہیں، ان کی تربیت کرو، تو انشاءاللہ آپ اپنی مسجدوں کو اعتکاف سے مزین کرنے کی کوشش کرو گے، کوشش کرو گے نا انشاءاللہ؟ اور آپ اگر گھر کے 4 آدمی ہیں تو ایک بٹھا دو، گھر میں 6-7 بیٹی ہیں تو ایک بیٹی کو اعتکاف بٹھاؤ، طریقہ تو سمجھ آئے نا کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے اور اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ اعتکاف بیٹھنے سے، یہ آخری لفظ ہے، توجہ، اعتکاف کے بیٹھنے سے اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، جیسے کوئی آدمی کس سے ناراض ہو جائے اور اس کو کہے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں تو اس سے بولنا نہیں چاہتا، میرے گھر کبھی نہ آنا، یہ بستر اس کے دروازے پر بیٹھ ڈال دے اور کہے کبھی تو نکلے گا، کبھی تو غصہ ختم ہوگا، میں اس کے در پہ پڑا رہوں گا، یا میں مر جاؤں یا یہ راضی ہو جائے۔ فرمایا اعتکاف میں بیٹھنے والا بھی اللہ کو یوں کہتا ہے، اللہ تجھ کو بڑا میں نے ناراض کیا ہے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے گھر چھوڑ آیا ہوں، میں اماں ابا سے دور آ گیا ہوں، تیرے در پہ پڑا ہوں، یا میری جان نکال دے یا میری معافی کا اعلان کر دے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب آخری رات ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ میرے در پہ پڑے رہے ہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ منانے کا طریقہ ہے، اس لیے آپ حضرات اپنے گھروں میں بھی اعتکاف میں کسی کو بٹھاؤ، کوئی بیٹی بیٹھے، بیوی بیٹھے، اور مسجدوں میں بھی اعتکاف کا اہتمام کرو۔ ہمارے یہاں بہاولپور میں قریب مرکز سبحان اللہ، پچھلے سال 2000 آدمی اس میں اعتکاف بیٹھے تھے، ہیں اس وقت لوگ موجود۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان مبارک دنوں کی اور مبارک ایام کی قدر کی توفیق دے، اور جو مسائل میں نے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔